ناظرین، ہم نے پہلے بھی بارہا اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بیان کیا کہ انجینئر مرزا محمد علی المعروف مرزا چڈو ایک قادیانی ایجنٹ ہے، اور اس سلسلے کی یہ 7ویں کڑی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو مرزا چڈو کے فالوور جو ہے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم 2-3 لفظ جو ہے وہ اس کے خلاف اگر بول دیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص اکابرین اولیاء، اکابری صحابہ کرام اور حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان درازی کرے، اس زبان درازی پر اگر کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی لیکن اس زبان دراز کی حمایت میں کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اسے اپنے ایمان کا علاج کرانا چاہیے۔ ہم تو صرف آئینہ دکھانے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ اگر مرزا چڈو کے لیے یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں ان کے فالوورز کے نزدیک، تو پھر وہی الفاظ اکابر اولیاء، صحابہ اور حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ وہ قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کی جو آپ اس کی زبان درازی دیکھیں گے، اور اس پہ میں دعائے ہدایت ہی کر سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کی آنکھیں پھر بھی نہ کھلیں کہ یہ شخص قادیانی زبان کو کس انداز میں بول رہا ہے، اور یہ شخص نہ اسلام کا ہے نہ ملک پاکستان کا ہے، اور اس کی زبان درازی سے کیا کچھ جو ہے وہ معاذ اللہ لپیٹ میں آتا ہے، وہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ ذرا سنیے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اب کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے؟ وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں۔ دیکھا آپ نے، کہانی کی اس کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہنے کی کہ بزرگان دین کی جو معتبر مستند کرامات ہیں جن کو سینکڑوں سالوں سے ائمہ مجتہدین، علماء اسلام، اکابر اولیاء بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، محدثین اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے، یہ تو کہانی ہے۔ اور وہ اس کی گندگی اتنی زیادہ اس کی زبان پر چڑھ گئی ہے کہ اب رب پاک عز و جل نے اس دین کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب اللہ پاک جس دین کو پسند فرمائے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کب تک کہانی لوگوں کو کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے؟ بھائی سب سے بہترین دین تو اللہ پاک فرما رہا ہے، ہمیں کہانی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو عذر دین کے۔ تو اللہ پاک کی جو پسند ہے اس کو کہانی کہنا کیا کسی مسلمان سے متصور ہو سکتا ہے؟ پھر آگے کہتا ہے کہ آپ یہ کب تک کہانی کرائیں گے کہ ہمارا دین سب سے اچھا، بس مسلمان برے ہیں، یعنی کسی کا انڈیویجولی ایکٹ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کیا اگر ایک مسلمان شراب پیے تو کیا کسی غیر مسلم کو یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ اسلام نے شراب کو حلال کی ہے؟ کیا ہر طبقے کے اندر جو ایک فیتھ ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، اس کے اینٹی اگر کوئی شخص چلے تو کیا وہ اسی مذہب کی کوئی تشریح اور تعبیر اس کو سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسے دین کو پھر آپ نے چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے گلے سڑے پھل ہیں۔ مطلب پوری دنیا میں تقریباً کم و بیش 1.25 ارب آبادی کلمہ گو ہے، اس کے اندر اگر سواد اعظم اہل سنت کو بھی لیں 80 to 90% تو بھی 1 ارب سے زائد ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ان میں سے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، یعنی اس نے تو کوئی تخصیص رکھی نہیں ہے نا، تو کہتا ہے جس دین کی یہ آؤٹ پٹ ہو گلے سڑے پھل، یعنی اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کو سوائے مسلمانوں کو ایز اے گلے سڑے پھل کے اور اس کو کوئی نہیں۔ اگر کوئی بچا تو پھر کون بچا؟ چڈو صاحب کو تو یہاں پہ بھی دماغی خلل کی وجہ سے ان کو یہ بھول گیا کہ پھر تو یہ بھی نہیں بچتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کس کی آؤٹ فٹ قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پہ وہ بات اپنی صحیح کر گیا۔ حقیقت میں یہ دین اسلام کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، یہ انہی کافروں اور انگریزوں کی آؤٹ پٹ ہے جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر تفسیر معتبر ہے تو کسی کافر کی معتبر ہوگی۔ تو جس شخص کا اکابرین امت کو چھوڑ کے کافر کی تفسیر جس کے نزدیک معتبر ہو اور وہ انہی لوگوں کے ایجنڈے پہ چل رہا ہو تو اس کو جناب یہ اسلام کی آؤٹ پٹ کیسے اچھی لگے گی؟ اور اگر اسلام کی آؤٹ پٹ یہ گلے سڑے پھل ہی ہیں اور اسلام نے کوئی اچھا مسلمان جو ہے وہ اس امت میں بچا ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن پاک کو معاذ اللہ پھر سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جھوٹ کی نسبت کیوں نہیں کر دیتے قرآن پاک کی طرف کہ رب پاک تو فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی ہو۔ تو اگر سارے گلے سڑے پھل ہیں تو پھر وہ کنتم خیر امت وہ تو معاذ اللہ جھوٹ ہو گیا نا، کیونکہ اللہ پاک نے تو فرمایا تم بہترین امت، اور یہ بہترین امت تو قیامت تک رہے گی۔ مطلب یہ کہ میجورٹی اس کی جو ہے من حیث المجموع جو ہے یہ امت جو ہے وہ خیر ہے،
اور اس امت میں جو علماء، صلحاء، اولیاء، محدثین، مفسرین ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ حق پر رہیں گے اور وہ بہترین امت ہے۔ اور پھر ان کا وصف بتایا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور یہ کہہ رہا ہے خبیث شخص کہ یہ جو دین ہے اس کی آؤٹ پٹ تو گلے سڑے پھل ہیں، تو ایسے دین کو چاٹنا ہے، کافر لوگ کہیں گے۔ تو اندازہ لگائیں آپ اس شخص کی زہر کا کہ جو دین اسلام کو کس انداز میں کیا کیا یہ ہے اس پر جو ہے وہ وار کر کے اس کو معاذ اللہ کنڈیم کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، کافروں نو دعوت دینی ہے، کافروں دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جے، کافروں نے بھی دعوت دے کے تساں انہوں نے عملوں نے بھی برباد کرنا ہے۔ اب آپ اس فکرے کے اندر ذرا غور فرمائیں، یعنی جب ہم انہیں اسلام کی طرف لے کے آئیں گے تو اسلام جیسا عقیدہ اور جو عمل ہے اس کے نزدیک کافر اس سے بہتر عمل پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اسلام کو لے کے جائیں گے ان کے پاس تو گویا آپ ان کے اچھے عمل کو برباد کر دیں گے، اور اس سے گھٹیا عمل یعنی یہی دین وہ ان کو آپ اس کی دعوت دیں گے۔ گویا اسلام گھٹیا ہے اور معاذ اللہ کفر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ یہی اس کی سوچ ہے جو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کفر کے ایجنڈے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی بات اٹھا لیں آپ، وہ سیدھی سیدھی جا کے ادھر ہی جاتی ہے۔ اگر یہ شخص جو ہے جو لینگویج صحابہ کرام کے لیے بولتا ہے، کبھی اس نے نیوٹن کے بارے میں، کبھی غیر مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں اس نے یہ زبان نہیں بولی، کبھی اس نے مرزا غلام قادیانی کے لیے یہ نہیں بولی، کبھی قادیانیوں کے لیے نہیں بولی، لیکن علماء اہل سنت موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں، ان سب کے لیے اس کی گھٹیا زبان کا عالم دیکھ لیجئے، اور کفار کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ آگے چل کے بھی ابھی آپ دیکھیں گے یہ شخص کفار کے حوالے سے کتنا حساس ہے، اور اسلام کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے خلاف یہ کس طرح اپنا تبرہ بازی کرتا ہے۔ کہتے ہیں آپ انہیں کہیں گے ہاں جی اسلام قبول کرو، پھر تواڈے تے ٹوکے چلاواں گے، اور وہ کہن گے بھائی ایتھے ہی رہن دیو سانو، سکون نال رہ رہے جے، انہوں تو دنیا سکون نال رہن دیو۔ آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تواڈے تے ٹوکے چلاواں گے۔ آپ مجھے بتائیں پوری دنیا بھر میں آپ اس صدی کی بات کر لیں، آپ سابقہ صدیوں کی بات کر لیں، کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا اور مسلمانوں نے ان پر ٹوکے چلائے؟ کتنے مسلمان ہیں اس وقت جنہوں نے ایک دوسرے پہ ٹوکے چلائے؟ اس غلیظ شخص کو واقعی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حق فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کر۔ تو حیا نام کی چیز تو اس کے اندر ہے نہیں۔ تو اس لیے اس شخص نے کتنا بڑا فراڈ یہ کیا کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کا مطلب ہے کہ ہم ان پر پھر ٹوکے چلائیں گے۔ تو اس وقت مجھے بتائیں کتنے لوگوں پہ ٹوکے چلائیں؟ یہ نہیں اس نے بتایا کہ جناب 5 کروڑ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مجموعی طور پر 5 کروڑ افراد رنگ اور نسل کی بنیاد پر غیر مسلموں کی جنگ کے اندر ختم ہو گئے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 5 کروڑ افراد کا خون کس کی سروں پہ ہے؟ وہ 5 کروڑ افراد کا خون کس کے ہاتھوں پہ ہے؟ اس میں تو اسلام اور مذہب کا نام بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ تو پہلی جنگ عظیم تو اسی پچھلی صدی کی تو بات ہے، اور دوسری جنگ عظیم ایک میں 75 لاکھ اور دوسری میں 4.25 کروڑ، 5 کروڑ افراد موت کے منہ میں گئے ہیں۔ اس نے کبھی اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر یہ غیر مسلم حضرات نے یہ کیا کیا؟ لیکن ٹوکے چلانے کی باری جب آئی ہے تو کہتا ہے اسلام جو ہے وہ آپ اس کو دعوت دے گے پھر تاکہ وہ آپ اس پہ ٹوکے چلائیں۔ مجھے بتائیں پوری دنیا بھر میں روزانہ کتنے لوگ ہیں جو ٹوکے چلاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ٹوکے کی زد میں آتے ہیں؟ کو مجھے مثال دیجیے۔ یعنی اگر کوئی اکا دکا ایسا کوئی کیس بالفرض ہو بھی تو اس سے زیادہ تو ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، اس سے زیادہ تو جو ہے وہ ہر ملک کے اندر وہ مستثنیات کو اگر آپ لیں تو مجھے بتائیں نیوزی لینڈ کے اندر کیا ہوا؟ کیا نیوزی لینڈ کے اندر 40-50 جتنے بھی مسلمان تھے ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ پھر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جب معذرت کی، کیا ٹرک کے نیچے جو ہے وہ مسلمان فیملی کو نہیں لیا گیا باہر کے ملکوں میں؟ کیا اس کے علاوہ اور مظالم نہیں ہوتے؟ وہ آگے چل کے میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن اس کو وہ سارے بھول گئے، اور مسلمانوں پہ ٹوکے چلانے والا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے اس لیے دعوت دینی ہے۔ عدل و انصاف ہے وہاں پر، امن ہے وہاں پر، انسانی جان کی قدر ہے، جانوروں کی قدر ہے، یا انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے۔ پھر جھوٹ بولا، اگر وہاں پر انسانی جانوں کی قدر ہے تو برما کے اندر بچیوں کی بوٹیاں جو مسلمانوں کی ہیں وہ کاٹ کر اس کے باربیکیو بنا کر کیوں کھائے گئے؟ اگر باہر کے ملکوں میں قدر ہے جانوروں کی، مطلب ہم تو مسلمان کی تو پھر ایک اوپر کی چیز ہوگی نا، بقول اس کے جانوروں کی وہاں پر قدر ہے۔ تو اسرائیل میں فاسفورس بمباری کے ساتھ فلسطینی بچوں پر اور عورتوں پر اور شہری ہیں ان پر بمباری کیوں کی جاتی ہے؟ کشمیر کے اندر جو ہے 70-75 سال سے مسلمان جو ہے ان پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ان مسلمان خواتین کی عصمت دری کیوں ہو رہی ہے؟
انڈیا کے اندر یہی مودی بدماش جو اس وقت انڈیا کا وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ تھا اس وقت گجرات کا، کیا اس نے مسلمانوں کی پوری ٹرین کو آگ لگوا کر مسلمانوں کے بیچ میں روسٹ نہیں کیا؟ تو یہ اس کو نظر نہیں آیا؟ کیا افغانستان اور عراق دونوں ملکوں میں لاکھوں مسلمانوں کو بمباری کر کے یہود و نصارہ نے ان کو شہید نہیں کیا؟ کیا افغانستان کے اندر 100 بچے جو حافظ قرآن بن کے تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر امریکہ نے اور اتحادیوں نے افغان طیارے کے ذریعے بمباری نہیں کروائی ان چھوٹے بچوں پہ؟ کیا اس نے اس کے بارے میں کوئی بات کی؟ لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پر تو بڑی قدر ہے، یہ قدر ہے، اور ابھی تو میں نے اگر لسٹ لے کے بیٹھوں گا تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ میں علمی حکمہ دینا چاہوں گا انجینئر مرزا چوڈو صاحب کو کہ چوڈو صاحب اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے یہاں پہ تو آپ وہاں دفع ہو جائیں، آپ پاکستانیوں پہ بھی رحم کریں، اسلام پہ بھی رحم کریں، آپ اپنا رنگ بوسڑا اٹھائیں اور جا کے آپ دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ آپ کیوں نہیں چلے جاتے وہاں پہ؟ جب آپ کو اتنا یہ ملک برا لگتا ہے، یہاں پر تو بدامنی ہے، وہاں سکون ہے، تو آپ کو کون سی چیز روکے ہوئے؟ جائیں، جان چھوڑیں ہماری۔ مجھے تو کوئی یقین کریں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا، یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا، یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا۔ یہ ہے، یہ دیکھا اب آپ نے، ویسے مثال ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، میں کہتا ہوں کتا تھیلے سے باہر آ گیا۔ یہ ہے وہ جملہ، یہ ہے وہ جملہ جس کے لیے یہ پوری ذہن سازی ہے، اور یہی قادیانی ایجنڈا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا، جو اس وقت کا مسلمان جو اس وقت کی زندگی گزارا اس سے بہتر ہوگا سیکولر۔ تو انڈیا سیکولر ملک ہی ہے، اور آج بھی انڈین مسلمانوں کو جا کے چیک کر لیں کتنے خوشی سے رہ رہے ہیں، وہ کتنے مزے سے رہ رہے ہیں۔ ملاقات سعودی عرب میں ہوئی ہے، آپ انڈیا کے حوالے سے ذرا سی بات کریں، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ یار کہیں ہمارے جو ہے نا خفیہ والا نہ ہو جو ہمیں چیک کر رہا ہو کہ یہ باہر جا کے انڈیا کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر سیکولر بن جائے تو پھر یہ تو بہتر ہوگا اس وقت مسلمان کی زندگی۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس چوڈو کے لیے میں کہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ جہاں کام پان والیاں ہوندیاں وہ پھر ادھا دے ماڈل جمدیاں نے، بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں، یعنی ملک سیکولر ہو جائے تو پھر دین اسلام کی خدمت ہوگی۔ چوڈو صاحب جو ہے وہ لوگوں کو یہی پھدو لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ سیکولر ہو جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی باپردہ عورت سے کہے کہ آپ کپڑے اتار دیں، اس سے آپ کی حیا میں اضافہ ہو جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا اچھا لگے گا آپ کو یہ سن کے۔ اور اس پہ چوڈو صاحب جیسے لوگ تو تیار شاید ہو جائیں، لیکن کوئی غیرت مند مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی سیکولرزم کا تو مطلب ہے کہ مذہب کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ کر دیں آپ، اس کا اسٹیٹ کے اندر کوئی عمل دخل ہو ہی نہ۔ آپ کا معاشی نظام، آپ کا جو بھی ملکی نظام ہے اس کے اندر اسلام ختم کر دو، ختم کر دو اس آئین کو کہ جس میں ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور اسی کے دیے ہوئے جو حکومت ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اس کو جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ یہی تو ہے قادیانی کا ایجنڈا، یہی تو ہے یہود و نصارہ کا، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ جس اسلام کی بیس پہ یہ ملک بنے اس اسلام کو ہی کسی طرح سائڈ پہ کر دو، اور سائڈ پہ کرنے کا مطلب سیکولرزم، اور یہی سیکولرزم جو ہے وہ اس کو پروموٹ کریں چوڈو صاحب۔ تو آپ مجھے بتائیں قادیانی اور یہود و نصارہ کی ایجنڈی اور اس کی اپنی سوچ، اس میں کیا فرق ہے؟ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے جتنے مولوی بیچارے جان بچا کے بھاگتے ہیں کن ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ملک۔ اس کا ثبوت، اچھا ثبوت بھی دے رہا ہے، دیکھیں نا ثبوت بھی دے رہا ہے، کہتا ہے اس کا ثبوت یہ کہ یہاں پر جو مولوی اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں وہ ان ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ہوتے ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی شخص یہاں سے بھاگتا ہے تو وہ قادیانی ہے، جو اپنی خواستیں چھوڑنے کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ اور مرزا مسرور جو موجودہ خلیفہ ہے یہ بھی وہاں بھاگا ہوا ہے، اور یہ ان کو مولوی کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ ان کو نہیں کہہ رہا تو پھر مجھے بتاؤ پاکستان کے وہ کون سے ہیں، صرف 5 افراد کے نام بتاؤ جو یہاں پر جان بچانے کے لیے بھاگے ہوں وہ اس ملک کے، اور وہ سیکولر ملک میں جا کے بنا لیو 5 علماء۔ اچھا چلو 2، اچھا چلو ایک ہی بتا دو، یا وہ جوید غامدی ہے، وہ گورنر تحصیل والے معاملے میں بھاگ گیا تھا کینیڈا، منکر حدیث، گمراہ ترین شخص، قادیانیوں کو کافر نہ ماننے والا، اور اس کو یہ اپنا پیر و مرشید کہتا ہے۔ چون کے رکھے ہوئے ہیں اس نے اپنے جو ہے جتنے گستاخ ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ انبیاء، وہ جب گستاخیاں کرتے ہیں وہ بھاگتے ہیں، وہ قادیانی ہوں، توہین رسالت کے مرتکب ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری یہ کرتوت ہے، تو وہ پاکستان کے اندر 295 سی ہے، وہ اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ ہم پر یہ لا جو ہے امپلیمنٹ ہوگا، اگرچہ شرما شرمی میں خالی جیل میں رکھیں گے، سزائے موت نہ آج تک دی ہے نہ دینی ہے انہوں نے، تو لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو وہ اس وجہ سے مجھے اس کے علاوہ مجھے بتائیں توہین رسالت اور قادیانیوں کے علاوہ مجھے بتائیں نا کون شخص ہے
جس نے دین کی بھی کوئی توہین نہیں کی، اور وہ ہے کیا پاکستان کے اندر دیوبندی، وہابی، پرویزی، اور میں سب سے بڑی، بلکہ میں اس پہ علمی حکڑا دوں گا چوڑو صاحب کو، چوڑو صاحب آپ سے بڑھ کر خبیث اور ذلیل شے اگر پاکستان میں رہ رہی ہے، اس کو ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا سوائے آپ کے ڈراموں کے، تو مجھے بتائیں کہ پھر اور کیا ہے؟ غامدی صاحب اس ملک میں رہ رہے ہیں جو سیکولرزم کے پروموٹر ہیں، جو لوگوں کو مذہب سے دور کر رہے ہیں، مذہب بیزار بنا رہے ہیں، اور وہ آپ کے مرشید ہیں۔ پرویزی منکر حدیث اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں جو ہے وہ اسماعیلی رہ رہے ہیں، بورے رہ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ رہ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کسی پہ نہ ٹوکا چلا اور نہ اس کو بھاگنے کی ضرورت پڑی۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو چوڑو صاحب پھر آپ کا تو نام و نشان نہیں ملنا چاہیے تھا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ جیسا شخص جو دن رات ہمارے دین اسلام اور بانی دین اسلام اور دین اسلام کے جو ہمارے پرسنالٹیز ہیں، چاہے وہ سابقہ صدیوں کی ہوں یا موجودہ صدی کی، ان پہ کتے کی طرح بھونکتا ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہو، اور اس کو جو ہے اور ٹی وی پہ بھی لیا جاتا ہو، اور پھر وہی شخص یہ کہے کہ یہاں پر تو یہ حال ہے کہ یہاں سے بھاگ کے سیکولر ملک میں پلان لینی پڑتی ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ ناظرین مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ تو اس طرح کے لوگ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر کوئی من چلا جو ہے وہ اگر اس کو اڑا دیتا ہے، تو بعد میں پھر شور شرابہ ہوتا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ پہلے ان لوگوں کے منہ میں لگام ڈالی جائے؟ میری اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے؟ کل کلاں کو اگر کوئی شخص مرزا چوٹو کو پھڑکا دیتا ہے تو بعد میں پھر یہ چینلوں پہ شور مچے گا، دیکھیں جی قانون ہاتھ میں لے لیا۔ قانون ہاتھ میں جو اس وقت لے رہا ہے پہلے اس کو تو پکڑ لے۔ صحیح بات۔ کیا پاکستان کو سیکولر قرار دینا یہ آئین کے مطابق ہے؟ کیا اس پر کوئی دفعہ نہیں لگتی کہ کوئی شخص جو ہے پاکستان کے دو قومی نظریے کی نفی کرتے ہوئے اس کو سیکولر قرار دینے کی بات کرے، اور وہ کہے کہ پاکستان اتنا بدترین ملک ہے؟ اور یہی کام قادیانی نے ٹرمپ کے پاس جا کے کیا، جس کی سزا بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور عمران خان کی حکومت میں اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اس نے وہاں جا کے کہا کہ وہاں پر تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ اپنی کرتوت نہیں بتائی کہ ہماری جو گندگی ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کے اینٹی ہم وہاں پر ہم آپ کا لٹریچر نہیں پروموٹ ہونے دیں گے، اور میں نے اس کا لٹریچر پروموٹ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جیل ہوئی ہے۔ وہاں جا کے جو ہے وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا، اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے والا یہی گورنر تحصیل کا بیٹا تھا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ جی مولوی ادھر بھاگتے ہیں، تو گویا اس کے نزدیک جو ہے جو اہل سنت ہیں وہ مولوی نہیں ہیں، قادیانی مولوی ہیں، جوید غامدی مولوی ہے، توہین رسالہ اور توہین صحابہ والے مولوی ہیں، اس لیے اس کا درد ہے ان کو، اور وہ درد کی وجہ 295 سی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ان کے سر پہ لٹکتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کی ایک بڑی گندی عادت ہے، یہ آپ ذرا سنیے جملہ، اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہے اس کی گندی عادت، یہ سارے کام کر لیتے ہیں، بعد میں کہتا ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے، ہاں میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ ابھی اس نے ساری باتیں سیکولرزم کی کر دی، جو بھڑاس نکالنی تھی نکال دی، اور اس نے فرنٹ پہ کافروں کو رکھا، یعنی کافروں کے منہ میں اپنی زبان ڈال کے اس نے سارا گند جو اس کے اندر تھا اس نے نکال دیا اسلام کے خلاف، تاکہ یہ ہو کہ کافر ایسا کہتے ہیں، اور اینڈ پہ خود اپنی سجیشن دی ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے تو اس سے بہتر ہوگا۔ یہ اسی کی سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے سنی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ابھی اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ اس پر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں، یہ ہے دو منہ والا سانپ، 100 منہ والا سانپ ہے یہ، کوئی پتہ نہیں ہے کون سے منہ سے یہ زہر نکال دے۔ ابھی کہہ کے گیا ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ یہ بہتر ہوگا ایسا ہو جائے، تو جب کوئی شخص کہتا ہے کہ بہتر ہو جائے گا یہ کام، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا؟ تو جب وہ چاہ رہا ہے لیکن اس کے دو جملوں کے بعد وہ یہ کہے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں سیکولرزم کا وہ ہوں، اور یہ پھر بعد میں جب ہم یہ ویڈیو چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ویڈیو کاٹ دی، ویڈیو کاٹ دی، ویڈیو کاٹ دی۔ بھئی کیسے کاٹ دی؟ جی اس نے آگے جا کے کہا تھا میں سیکولرزم کو سپورٹر نہیں ہوں، میں پروموٹ نہیں کرتا۔ اور بھائی ادھر جا کے اس نے جو مرضی کہا تھا، یہ جو سٹیٹمنٹ ہم آپ کو چلا کے دکھا رہے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کو کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا جواب دو ہمیں۔ میں مرزا چوڈو کو جو ہے وہ 10 گالیاں دوں اور بعد میں کہوں مرزا چوڈو بہت اچھا آدمی ہے، یہ ویڈیو میں وائرل کر دوں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ آپ نے 10 گالیاں دی، میں کہوں نہیں ویڈیو کاٹ دی، ویڈیو کاٹ دی، یہ جو میں نے آخر پہ کہا ہے کہ وہ اچھا آدمی، یہ آپ چلائیں نا، پوری ویڈیو چلائیں نا۔ تو کون ہے مرزا کا عقل مند فالوور جو کہے گا بالکل ٹھیک ہے؟ اجی آپ کہیں پھر دیکھیں ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں، چنگی طرح منجی ٹھوک کے رکھیں گے اس چوڈو کی، اور اینڈ پہ کہا کریں گے جناب مرزا چوڈو تو بہت اچھا آدمی ہے، اور شکوہ پھر کوئی نہ کرے ہمیں۔ سیکولرزم کی پروموشن ساری کر رہے ہو، پیچھے سے آ کر زہر اگر رہے ہو، قرآن اور حدیث کو کنڈیم کر رہے ہو، جس دین کو اللہ نے پسند کیا اس دین کے بارے میں تو کہہ رہے ہو اس کی یہ آؤٹ پٹ ہے، وہ اس کو بہترین دین پہ تمہیں اس پہ اعتراض ہو رہا ہے، پھر سیکولرزم کا جو ہے وہ ٹوچ لگا رہے ہو، اور بعد میں کہتے ہو کہ آپ یہ نہ سمجھ لینا۔ یہ بس بھی سکھ
ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے مذہبی سکھ. خیر یہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور پھر ان کو جو ہے وہ کہتا ہے یہ مذہبی سکھ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اور پھر جو ہی پتہ چلا کہ میں نے مذہبی سکھ کہہ دیا، پھر ساتھ ہی پیندرا بدل کہتا ہے ہمیں کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے. کتنا یعنی کہ کفر کی حمایت دیکھیں آپ کہ سکھوں کے لیے، یعنی کہاں مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ یہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ مسلمان جو یعنی یہ مذہبی سکھ ہیں، لیکن چونکہ مذہبی سکھ بطور طنز کہاں مسلمانوں کو جا رہا ہے، پھر بھی اس کو درد اٹھا سکھوں کا، کہتا ہے نہیں کسی کی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ مذہبی سکھ کا لفظ جو یوز کر لیا تو سکھ جو ہے نا وہ کہیں ہم وہ ان کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو جائے ہم نے یہ لفظ کیوں لیے. اور اسلام پہ کتے کی طرح بھونکتا آ رہا ہے، آیات و حدیث کے خلاف بھونکتا آ رہا ہے، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. پاکستان کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جو ہی سکھ کا لفظ آیا فوراً ساتھ اس کا پیندرا بدل گیا کہ ہمیں توہین نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس غلیظ آدمی کی شر سے محفوظ رکھے. ہاں. بہت شکریہ.